گھر اس دن معمول سے زیادہ پرسکون تھا، مگر اس سکون میں ایک انجانی اداسی چھپی ہوئی تھی۔ آتی بچوں کے ساتھ بیٹھی ہنسنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی نظر بار بار اشنی پر جا رہی تھی، جو خاموشی سے کبھی دیوار کو دیکھتا، کبھی بچوں کو، جیسے کسی بات کا بوجھ دل پر رکھے بیٹھا ہو۔ آتی نے محسوس کیا کہ آج اشنی کچھ بدلا بدلا سا ہے، مگر اس نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ جانتی تھی مرد بعض اوقات اپنی پریشانیاں خود ہی برداشت کرتے ہیں۔ کچھ دیر بعد اشنی نے گہری سانس لے کر کہا، آتی میرے کپڑے نکال دو، آج مجھے تیار ہونا ہے۔ میں ایک دوست کے شادی کے فنکشن میں جا رہا ہوں، بس تھوڑی دور سٹی میں۔ رات کو فنکشن ہے اور کل بارات ہے، بارات کھا کر سیدھا واپس آ جاؤں گا۔ آتی کا دل ایک لمحے کو بیٹھ سا گیا، جیسے کوئی چیز چھن رہی ہو، مگر اس نے زبردستی مسکراہٹ لا کر کہا، ٹھیک ہے، آپ جا کر آ جائیں، میں انتظار کر لوں گی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اشنی کے کپڑے نکالے، استری کیے، اس کے بال سنوارے، قمیص کے بٹن لگاتے ہوئے اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جیسے دل کچھ محسوس کر رہا ہو۔ اشنی نے اس کے آنسو دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ تو آتی نے فوراً سر جھٹکا اور کہا، کچھ نہیں، بس دل گھبرا رہا ہے۔ اشنی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ کل شام سے پہلے میں تمہارے پاس ہوں گا، تم پریشان مت ہونا۔ پھر بچوں کو پیار کیا اور چلا گیا۔ آتی دیر تک دروازے پر کھڑی اس کی پرچھائیں دیکھتی رہی، جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے خود کو کاموں میں مصروف کر لیا، بچوں کو نہلایا، کھانا کھلایا، گھر سمیٹا، مگر دل کہیں اور ہی تھا۔ رات کو اشنی سے بات ہوئی تو اس نے ہنس کر کہا، فنکشن بہت اچھا ہے، کل بارات ہے، بس دعا کرنا۔ آتی نے دعا بھی کی اور آنسو بھی بہائے اور اسی امید میں سو گئی کہ کل سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلی صبح سورج نکلا تو آتی کے دل کی بے چینی بھی جاگ گئی تھی۔ وہ ہر گھنٹے موبائل دیکھتی، وقت گنتی، بچوں کو سنبھالتی، مگر ذہن بس اشنی کے خیال میں پھنسا ہوا تھا۔ دن ڈھلنے لگا تو اس نے اشنی کو فون کیا اور نرم مگر فکر بھری آواز میں کہا، آپ نے کہا تھا بارات کے بعد آ جائیں گے، اب تو شام ہو گئی ہے۔ اشنی نے عام انداز میں کہا، بس تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں، آ رہا ہوں۔ اسی لمحے ایمی کی طبیعت بگڑ گئی، اس کا جسم تپنے لگا، معصوم بچی بخار میں کانپ رہی تھی۔ آتی گھبرا کر اسے سینے سے لگائے رو پڑی اور فوراً اشنی کو فون کر کے کہا، ایمی کو تیز بخار ہے، خدا کے لیے جلدی آ جائیں اور شربت، دوائی اور چیکو فروٹ لیتے آئیے گا۔ اشنی نے پھر وہی جھوٹ دے رہا کہ بس پہنچ رہا ہوں، سب لے کر آ رہا ہوں۔ آتی نے یقین کر لیا، کیونکہ اسے اپنے شوہر پر بھروسہ تھا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ وہ شخص جس کا وہ انتظار کر رہی ہے اس وقت پاکستان میں تھا ہی نہیں، بلکہ دبئی کی سرزمین پر کھڑا اپنے ماموں کے ساتھ اگلی فلائٹ کی تیاری کر رہا تھا۔ مغرب کی اذان ہوئی، اندھیرا پھیل گیا۔ آتی ہر 5 منٹ بعد دروازہ کھول کر دیکھتی کہ شاید اشنی آ گیا ہو، مگر ہر بار خالی راستہ اس کا استقبال کرتا۔ گھر والے بھی حیران تھے، مگر آتی سب کو یہی کہتی رہی کہ وہ آ رہا ہے، بس راستے میں ہے۔ رات مزید گہری ہوتی گئی، ایمی بخار میں گراہ رہا تھا۔ مومی ماں کے پاس سمٹ کر سو گیا۔ آتی نے دونوں بچوں کو سلایا اور خود دروازے کے پاس بیٹھ گئی کہ جیسے ہی اشنی آئے گا وہ فوراً دروازہ کھول دے گی۔ گھڑی کی سوئیاں چلتی رہیں، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، اور ہر بار موبائل پر اشنی کا میسج آتا، بس تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہوں۔
आतिक का दिल उम्मीद और खौफ के दरमियान टूटता रहा। आखिर थकन और आंसू ने इसे हरा दिया और वो वहीं दरवाजे के पास नीम सोए हालत में सो गई। सुबह जब आंख खुली तो सूरज निकल चुका था, मगर अशनी नहीं आया था। कमरा वैसा ही खाली था जैसा रात को था। घर वालों की आवाज़ें थी कि दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ा, मगर आती बस एक कोने में बैठकर रोती रही। इसके दिल में 1000 सवाल थे कि वो कहाँ गया, क्यों नहीं आया, क्या मेरा इंतज़ार झूठ था। इस लम्हे आती को पहली बार महसूस हुआ कि कुछ वादे इंसान को जीने से ज़्यादा मार देते हैं और कुछ दूरियां एक रात में पूरी ज़िंदगी बदल देती हैं। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, मगर आती के दिल में अंधेरा ही अंधेरा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती, जैसे अभी अशनी आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर हर गुजरता लम्हा इस उम्मीद को तोड़ता जा रहा था। घर वाले गुस्से और परेशानी में थे। सास ससुर बार बार पूछ रहे थे कि अशनी कहाँ है। नंदे एक दूसरे को देखकर सर हिला रही थी, मगर आती बस खामोश थी। इसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि अशनी झूठ बोल सकता है। वो बार बार फोन करती रही और अशनी हर बार यही कहता। आती ने बच्चों को सुलाया संभलाया, एमी के माथे पर गीला कपड़ा रखा, इसके होंठों को पानी लगाया, मगर अंदर ही अंदर खुद टूटती जा रही थी। दोपहर हो गई, फिर शाम होने लगी। आती का दिल तेजी से धड़कने लगा कि अब तो वो आ ही जाएगा। इसी लम्हे दूसरे कमरे से अचानक शोर की आवाज़ आई, जैसे सब कुछ लोग एक दूसरे के साथ बोलने लगे हैं। आती घबराकर वहां पहुंची तो देखा कि सास के मोबाइल पर फैमिली वीडियो कॉल चल रही थी। इस कार में अशनी का मामू, नाना नानी और दूसरे रिश्तेदार मौजूद थे। सबके चेहरे संजीदा थे और फिर अचानक स्क्रीन पर अशनी का चेहरा नमूदार हुआ, मगर वो शादी के कपड़ों में नहीं बल्कि गाड़ी में बैठा हुआ था और इसके साथ इसका मामू था। आती का दिल जैसे सीने में धक से रह गया। सब लोग हैरान हो गए। सास ने बुलंद आवाज में कहा, ये क्या मजाक है? तुमने कहा था शादी में हो, ये कहाँ हो? मामू ने कैमरा घुमाकर बाहर का मंजर दिखाया, जहाँ लंबी सड़कें, रोशन इमारतें और अजनबी शहर था, और कहा, ये देखो ये दुबई है। वो यहाँ पहुँच चुका है। घर में मुकम्मल खामोशी छा गई, जैसे पर हाथ रखा किया था। कोई मानने को तैयार ना था। सब कहने लगे, ये झूठी वीडियो है, एडिटिंग है, हमें बेवकूफ़ ना बनाओ। तब मामू ने कहा, सबूत चाहिए तो अशनी के सर पर जो कैप है वो उतारो और खुद पहन लो। अशनी ने कैप उतारी और मामू ने पहन ली। सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। ये सच था, ये कोई मजाक नहीं था। अशनी वाकई दूर जा चुका था। आती के कानों में सीटियाँ सी बजने लगी। ऐसे लगा जैसे ज़मीन इसके पैरों के नीचे से निकल गई हो। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। दिल चीख चीख कर पूछ रहा था कि जिस शख्स पर मैंने ज़िंदगी लुटा दी वो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। सास रोने लगी। ससुर ने सर पकड़ लिया। नंदे सिसकने लगी। सब एक ही सवाल कर रहे थे कि हमें बताए बगैर क्यों गया। अशनी बस नजरें झुकाए खामोश था। फिर आहिस्ता से बोला, मैं मजबूर था, यहाँ हालात ठीक नहीं थे। मामू ने कहा, सऊदीया आकर काम करो, सब समझ जाएगा। मैं जानता था आप लोग इजाज़त नहीं देंगे, इसलिए झूठ बोलना पड़ा। आती के दिल पर ये अल्फाज छुरी की तरह चल गए।
وہ روتی ہوئی اسکرین کے سامنے آئی اور کانپتی آواز میں بولی، تم نے ایک دن کا کہہ کر پوری دنیا کی دوری دے دی، تم نے میرے بچوں کو رلا دیا، تم نے میرے انتظار کو مذاق بنا دیا۔ میں ساری رات دروازے پر بیٹھی رہی، تمہاری راہ دیکھتی رہی اور تم یہاں مزے سے بیٹھے تھے۔ اشنی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے مگر وہ خاموش رہا۔ آتی بولتی رہی، میں نے ایمی کے لیے شربت مانگا، دوائی مانگی، چیکو فروٹ مانگا اور تم کہتے رہے آ رہا ہوں۔ مجھے کیا خبر تھی تم ہزاروں میل دور جا چکے ہو۔ اس وقت گھر کا ہر فرد ٹوٹ چکا تھا، سب شوق میں تھے۔ کئی دن تک کسی نے ٹھیک سے بات نہیں کی، جیسے گھر سے خوشی رخصت ہو گئی ہو۔ مالی حالات بھی ایسے تھے کہ اشنی کا جانا مجبوری بن گیا تھا، مگر اس نے سچ کے بجائے جھوٹ کا راستہ چنا۔ آتی ہر رات بچوں کو سینے سے لگا کر روتی اور سوچتی کہ وہ وعدہ جو اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر کیا تھا وہ اتنا کھوکھلا کیسے نکلا۔ وہ ہر آتی کا کال پر امید باندھتی کہ شاید آج اشنی واپس آ جائے گا، مگر ہر بار صرف ادھوری کا احساس ملتا۔ وقت گزرتا گیا مگر آتی کے دل کا زخم گہرا ہوتا گیا۔ اس کا انتظار اب صرف انتظار نہیں رہا تھا بلکہ خاموش سزا بن چکا تھا، ایک ایسی سزا جو اس نے کسی جرم کے بغیر پائی تھی۔ وہ ہر رات آسمان کی طرف دیکھ کر یہی دعا کرتی کہ یا اللہ میرے پردیسی کو واپس لے، میرے پردیسی کو واپس لیا، میرے بچوں کا باپ واپس لیا۔ مگر پردیسی کی زمین اشنی کو اور دور لے جا رہی تھی اور آتی کی زندگی آنسو میں ڈوبتی جا رہی تھی۔